یہاں سے دہشت گردی نہیں پھیلتی فرش اعضا سے، فرش اعضا سے تو دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ مظلوموں پہ رونے کی جگہ ہے، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی جگہ ہے کربلا۔ ان کی گودیں خالی ہیں، وہ بیوی ایڑیے اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی ہے، کوئی قوم آئے ہمارے لاشوں کو اٹھائے، کوئی دفن کرے، لیکن کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ حال رسول ہے، یہ اولاد رسول ہے، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ کون انسان ایسا کرتا ہے رسول کی بیٹیوں کے ساتھ؟ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین۔ آج روز عاشورہ، پیغمبر اسلام کا نواسہ فاطمہ کا لخت جگر علی مرتضیٰ کے بیٹے کو کربلا میں 30,000 کے لشکر جو یزید کی طرف سے آئے تھے گھیر کے شہید کر دیا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام، تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پیغمبر اسلام تشریف لائے، اور جب فاطمہ نے امام حسین کو پیغمبر کے ہاتھوں پہ رکھا تو پیغمبر اسلام رونے لگے۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے پوچھا، بابا کیوں رو رہے ہو؟ خوشی کا موقع ہے۔ کہا، فاطمہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس بچے کے ساتھ کربلا میں کیا ہوگا۔ 61 ہجری میں اسی حسین کو، اسی رسول کے نواسے کو، اسی فاطمہ کے بیٹے کو 30,000 کے لشکر نے گھیر کے مار دیا ہے۔ جب بی بی رونے لگی تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا، میرے بیٹا پہ کوئی روئے گا بھی یا نہیں؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، فاطمہ میرے لخت جگر، تیرے بیٹے پہ رونے کے لیے اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، جس کے جوان تیرے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پہ روئیں گے۔ لہٰذا ہم آج عاشور کے دن حسین کی شہادت پر رو کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہی پیغمبر کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔ ہم سیدہ کے دل کی ڈھارس بن کے رو کے بتاتے ہیں، شہزادی آپ کے بیٹے پر آنسو بہا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ عاشور کا وہ دن ہے کہ صبح عاشور سے کربلا میں حسین 72 کے ساتھ تھے، لیکن یزید کی فوج 30,000 کا لشکر تھا۔ عزیزو، کربلا میں اچانک سے حسین کو مارا نہیں گیا ہے۔ جب دادا لشکر لے کے پیغمبر کے سامنے ابو سفیان آیا، پھر اس کا بیٹا معاویہ علی کے سامنے لشکر لے کر آیا، ظاہر سی بات ہے جس کا دادا پیغمبر کے سامنے لشکر لے کر آئے گا، جس کا باپ علی کے سامنے لشکر لے کر آئے گا، اس کا بیٹا حسین کے سامنے لشکر لے کر آئے گا۔ اور کون سی دشمنی تھی حسین سے کہ جس کے ننھے مجاہد چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا گود کا، اس کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ کون سی دشمنی تھی؟ یہ دشمنی انسانوں والی نہیں تھی، اسلام سے دشمنی تھی، اسلام سے دشمنی تھی۔ لہٰذا چونکہ اسلام سے دشمنی تھی، اسی لیے پیغمبر کے مقابلے میں یہ خاندان آیا، اور اسلام نے اس خاندان کو شجرہ ملعونہ کہا ہے، اور پیغمبر کے خاندان کو شجرہ طیبہ کہا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کے اس نواسے کو کربلا میں کس بے دردی سے مارا گیا ہے۔ انسان ہے حسین، 3 دن سے پانی بند کیا گیا حسین پر، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے بنا بلبلا رہے ہیں، بیویوں کو پانی نہیں مل رہا ہے۔ خود میرا آقا حسین بھوکا پیاسا ہے، صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہے، اور وہ ٹائم بھی آ گیا عصر عاشور جب سب اولاد بھائی بھتیجے سب شہید ہو گئے، میرا مولا اکیلا رہ گیا ہے۔ اور خیموں سے رخصت ہو کے جب میرا مولا اکیلا گیا، کوئی ایسا بھی نہیں تھا کربلا میں جو خیام حسینی میں یہ پتا دے کہ حسین شہید ہو گئے۔ فقط ایک ذوالجناح تھا میرے مولا کا، وہی نلا تو وہ خیمے کے دروازے پر آیا، اور ایک مرتبہ بیویوں میں یہ اعلان ہو گیا کہ حسین دنیا سے جا چکے۔ چھوٹی سی بچی سکینہ خیمے سے نکلی، بابا کے ذوالجناح کے گردن میں گلے باہوں میں باہیں ڈالنے کے بعد کہا، میرے بابا کے ذوالجناح بس اتنا بتا دے میرے بابا کو شہید کرتے ہوئے پانی دیا گیا یا نہیں۔ کتنی مصیبت کا منظر ہے عزیزو، جن کے ساتھ بیویاں ہوں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، بیویوں کے سامنے، مستورات کے سامنے مردوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تاریخ بشریت میں ایسا ظلم کہیں نہیں ملتا۔ کوئی ملت، کوئی قوم، کوئی انسان ایسا ظلم نہیں کرتا جو کربلا میں یزیدیوں نے حسین اور آل حسین پہ کیا ہے۔ اور اس سے بڑا درد تو یہ ہے کہ جب شام ہونے لگی، یہ جو شام
شام غریبہ ہیں. جانتے ہیں ہم یہ کون سی شام ہے؟ جن کی گودیں اجڑ چکی، جس بہن کا بھائی جا چکا، جس ماں کا بیٹا جا چکا، جس پھوپھی کا بھتیجا جا چکا، جس خالہ کا بھانجا جا چکا. ان کی گودیں خالی ہیں. وہ بیوی ایڑیے اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی ہے کوئی قوم آئے ہمارے لاشوں کو اٹھائے، کوئی دفن کرے، لیکن کوئی بھی نہیں ہے. وہ وقت بھی آیا، یہ وہ شام ہے کہ اسی ٹائم کل سب مرد موجود تھے، سب بچے موجود تھے، سب جوان موجود ہیں، لیکن یہ شام ایسی غریبوں کی شام ہے. ایک دوسرے کے منہ کو تک رہی ہے. نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ محمد ہے، نہ میرا آقا حسین ہے. لیکن وہ وقت بھی آیا جب اشقیاء نے آ کے اس کاروان کو، اس مستورات کو لوٹنا شروع کیا. جو زیورات تھے، جو وسائل تھے، جو چیزیں موجود تھی، سب لوٹ لی ہیں. کسی کے کان میں گوشوارے ہیں، اس کو بھی چھین لے رہے ہیں. کسی کے سر پہ مقنا ہے، اس کو بھی چھین لے رہے ہیں. ارے شرم آنی چاہیے امتیوں، یہ حال رسول ہے، یہ اولاد رسول ہے، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. کون انسان ایسا کرتا ہے رسول کی بیٹیوں کے ساتھ؟ وہ وقت بھی آ گیا اس شام میں جن کے مردوں کا سایہ سر پہ نہیں ہے، گودیے خالی ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود خیموں میں سکون سے بیٹھنے نہ دیا گیا. اشقیاء آئے، خیمے جلانے شروع کیے. یہ بیوی ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، تیسرے خیمے سے ایک مرتبہ زینب کبریٰ بھتیجے کے پاس جاتی. سید سجاد، اے بقیت اللہ، اے اللہ کی نشانی، اے میرے پر بزرگوں کی نشانی، سید سجاد یہ بتائیے کیا خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل کے جان بچا لیں؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی جان، جان کا بچانا واجب ہے. زینب کبریٰ باہر نکل گئی، ساری بیویاں باہر نکل گئی. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مستور کو کبھی خیمے میں جاتی تھی، کبھی باہر آتی تھی، کبھی باہر اندر جاتی تھی، کبھی میں نے سوچا شاید کوئی گراں قدر چیز، کوئی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے. میں نے بی بی سے کہا بی بی خیمے میں آ جا کیوں رہی ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں میرا بھتیجا خیمے میں لیٹا ہوا ہے، وہ بیمار ہے، مریض ہے، خود سے نہیں آ سکتا. میرے جوانوں، میرے قوم کے جوانوں، دیکھ لیجئے ہمارے بڑوں پہ کیا گزری ہے. ہمیں اس کردار کو باقی رکھنا ہے. ہمیں علی اکبر کی جوانی پہ رونا ہے، ہمیں کربلا کے بچوں پہ رونا ہے، اور رونے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے، جس کردار کے لوگوں نے، جس طریقے کے لوگوں نے ان پہ ظلم کیا ہے، اس سے بیزاری کرنی ہے، اس سے دوری اختیار کرنی ہے. ان کے کردار سے، ان کے اعمال سے، ان کی برائیوں سے ہمیں کربلا کو زندہ رکھنا ہے، کربلا کے میسج کو آگے بڑھانا ہے. کربلا کی عظیم قربانی جس کو قرآن نے، اسلام نے ذبح عظیم کہا ہے، اس چراغ کو ہم خاموش ہونے نہیں دیں گے. ہماری جانیں چلی جائیں، ہمارے مال چلے جائے، ہماری ناموس چلی جائے، ہم کربلا کے چراغ کو خاموش نہیں ہونے دیں گے. اور کیسے خاموش ہو سکتی ہے؟ یہ کربلا چراغ ہدایت ہے، یہ کربلا ظلم کے خلاف آواز ہے، یہ کربلا شرافت کی آواز ہے، یہ کربلا انسانیت کی آواز ہے، کربلا شیطان کے مقابل میں آواز ہے، کربلا ظلم و استکبار و بربریت کے سامنے ایک پیغام ہے. کربلا بشریت کے کانوں میں جس نقطے زمین پر انسان رہتا ہے، جب بھی کربلا کے میسج کو سنتا ہے، اس کی انسانیت جاگ اٹھتی ہے کہ کوئی تاریخ میں ایسے انسان گزرے ہیں جس نے شیطان کے سامنے، ظالم کے سامنے، استکبار کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، حیوان کے سامنے سر نہیں جھکایا، حق کا دامن نہیں چھوڑا، شرافت کا دامن نہیں چھوڑا، عدالت و انسان و الہیت کا دامن نہیں چھوڑا، اور شریعت کی حفاظت کی ہے. آج ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہم بھی فرش اعضاء پہ آ کے یہی اعلان کرتے ہیں کہ فرش اعضاء ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے، ایک شرافت ہے، ایک عدالت ہے، ایک بندگی ہے، ایک انسانیت ہے. لہٰذا یہ چھوٹا سا قبیلہ پوری دنیا میں سیدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اس کے آل کی، اس کی اولاد کی، اس کے بیٹے کی فرش اعضاء بچھا کر اسی پیغام کربلا کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہم شرافتیں لے رہے ہیں تو فرش اعضاء سے، ہم عبادتیں لے رہے ہیں تو فرش اعضاء سے، ہم کردار لے رہے ہیں تو فرش اعضاء سے، ہم زندہ ہیں تو فرش اعضاء کے ذریعے سے. لہٰذا میری اس قوم کا جوان، ہر انسان جانتا ہے کربلا سے پاکیزگی ملتی ہے، فرش اعضاء سے پاکیزگی ملتی ہے. لہٰذا آج کا شقی
दुश्मन, इस्तकबार, बड़े बड़े जालिम डरते हैं इस फर्श आज़ा से, इसलिए कि फर्श आज़ा रुसवा करती है जालिम को। फर्श आज़ा शैतान के मुंह से नकाब उठाती है, जालिम के चेहरे से नकाब उठाती है। करबला और फर्श आज़ा आज पूरी दुनिया में जालिमों के चेहरों से नकाब हटा रही है, मजलूमों का साथ दे रही है। जीने का सहारा है करबला, छोटी छोटी कौमें करबला का सहारा लेके जीती है। क्यों नहीं आजाद इंसान फर्श आज़ा बिछाकर अपनी शराफत का ऐलान करे? हर आजाद इंसान और फर्श आज़ा बिछा के यही ऐलान करता है, हम आजाद इंसान का जिक्र करते हैं, हम अल्लाह वाले इंसान का जिक्र करते हैं, हम फर्जंदे रसूल का जिक्र करते हैं। और लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरी बात, हुसैन कोई अलग की शख्सियत नहीं थी, पैगंबर का नवासा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की एक बेटी है जिसका नाम फातिमा ज़हरा है, उसका बेटा है। जो इस्लाम लेकर आया उसका नवासा है, जो कुरान लेकर आया उसका नवासा है। पैगंबर ने उंगलियां और जबान चुसा चुसा के हुसैन को बुजुर्ग किया, बड़ा किया है। तो यही शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत के लिए हुसैन आए हैं, पैगाम मोहम्मद को आगे बढ़ाने के लिए हुसैन आए हैं। लिहाजा आज 1400 साल के बाद करबला ऐसी, फर्श आज़ा ऐसी है जैसे आज करबला जिंदा है, जैसे मेरा हुसैन जिंदा है, जैसे करबला के शहदा जिंदा हैं, अली अकबर जिंदा हैं। क्यों ना हो अली अकबर जिंदा? इस कौम में अली अकबर का किरदार रखने वाले जिंदा हैं, कासिम का किरदार रखने वाले जिंदा हैं, हबीब का किरदार रखने वाले जिंदा हैं। जब तक इस जमीन पर बशर बाकी रहेगा, फर्श आज़ा बिछती रहेगी, जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद होती रहेगी, शराफतों की आवाजें आती रहेंगी। लिहाजा हम हर पूरी दुनिया को यह मैसेज देना चाहते हैं कि करबला के मैसेज को सुने। करबला इंसानियत का मैसेज है, इलाहियत का मैसेज है, बशरियत को निजात देने का मैसेज है, गुमराहियों से बचाने का मैसेज है, गुनाहों से बचने का मैसेज है। तहारतें बढ़ती हैं, यहां से दहशतगर्दी नहीं फैलती फर्श आज़ा से। फर्श आज़ा से तो दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि मजलूमों पे रोने की जगह है, जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जगह है करबला। लिहाजा मैं सबको दावत देता हूं, आलम बशरियत को, आइए हुसैन के मैसेज को सुनिए, फातिमा के ज़हरा के लाल के मैसेज को सुनिए, अब्बास की वफाई का दर्स को सुनिए, अली अकबर की शजाअत के दर्स को सुनिए और इनके पाकीज़ा दामन के दर्स को सीखिए, ताकि हमारे दामन भी पाकीज़ा हो जाए, हमारी कौमें भी शुजा हो जाए, हमारे किरदार भी हुसैनी, अब्बासी, हबीबी हो जाए। इंशाअल्लाह मौला से खुदा से दुआ करते हैं और अहले अथार अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ अदब करते हुए कहते हैं, मौला हमें तौफीक दे, आपका ये पाकीज़ा जिक्र हमेशा करते रहें, इस कौम को महफूज रखे। जो लोग जो भी फितरत सालिम रखते हैं वो हुसैन के जिक्र को कबूल करते हैं, किसी भी कौम का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, मसीही हो, यहूदी हो। चूंकि हुसैन मेरा फकत शियों का नहीं है, फकत मुसलमानों का नहीं है, पूरी इंसानियत का मौला है मेरा, हर इंसान को। लिहाजा करबला में कह रहे हैं, लो लम यकुन लकुम दीन, अगर तुम्हारे लिए दीन नहीं है और तुम कयामत से भी नहीं डरते तो कम से कम आजाद रहो। अगर आप आजाद हो गए तो हुसैन के मैसेज को मानेंगे, हुसैन के पैगाम को मानेंगे। हुसैन कयामत तक के लिए चिराग है, हुसैन कयामत तक के लिए सफीना और निजात है, हुसैन कयामत तक के लिए हयात है। माशरे में अगर जिक्र हुसैन ना हो तो माशरा मर जाए, माशरे में अगर फर्श आज़ा ना हो तो गुमराहियां आ जाएं। लिहाजा हम फर्श आज़ा को कयामत तक के लिए जिंदा रखेंगे, जैसे हमारी नस्लों ने अमानतदारी के साथ करबला को और फर्श आज़ा को हम तक पहुंचाया है। हम भी यकीन दिलाते हैं अमानतदारी के साथ इस फर्श आज़ा को, करबला को बाद की नस्लों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और खुदावंद मुताल से मदद मांगते हैं, नुसरत मांगते हैं और खुदा से दुआ करते हैं, हमारी नाबाल को कबूल फरमा और हमें बेहतरीन अमाल करने की तौफीक अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस फर्श आज़ा हमारे बुजुर्गों ने 40 साल पहले शुरू किए थे इस मजलिसों का सिलसिला। नीलसंद्राल इदारे फैजुल इस्लाम के नाम से 40 साल पहले से शुरू किए हैं। जब से लेकर आज तक हर साल हम इस माह मुहर्रम के सिलसिले में हर मजलिसें अदा करते हैं। आप लोग बेहतर जानते हैं, 7 का जुलूस है, आप लोगों के 7 का जुलूस होगा। आज शाम गरीबा है। शाम गरीबा ये ऐसी, जैसे हमारे मौलाना बताए हैं, ऐसी शाम गरीबा, ये ऐसी शाम, उजड़ी हुई शाम है कि करबला के सारे शहीदों होने के बाद
उस याद को हम जिंदा रखने के लिए, हमारे बच्चों को ये तरबियत देने के लिए हक क्या है, जो बातिल क्या मुसीबत दिया है हमारे बच्चों से, बीवियों के ऊपर, मौला को हुसैन के ऊपर जितनी अजियत पहुंची, इस अजियत का हम एहसास कराना चाहते हैं। हम ये एहसास खुद करते हैं, हमारी नस्ल को कराना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग इदारा फैजुल इस्लाम हमारी कमेटी है, इस सारा बंदोबस्त, सारा इंतजाम हम लोग यहाँ से करते हैं। जी, ये जो भी जितना भी हर अरेंजमेंट है, हर जो भी है, ये कमेटी अंजुमन है इदारा फैजुल इस्लाम की है।